السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے سلسلہ دروس تفسیر مصطلح الحدیث کے 29ویں سبق تک پہنچ چکے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے معنعن اور معنن۔ حدیث معنعن عین کے ساتھ اور معنن حمزہ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے حدیث مردود کی سند میں سقط کے اعتبار سے 6 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ حدیث مردود یا تو سند میں اسقاط کی وجہ سے وہ مردود ہوتی ہے یا راوی میں طعن کی وجہ سے۔ تو جو حدیث سند میں سقط کے اعتبار سے مردود ہوتی ہے اس کی 6 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ معلق، مرسل، معدل، منقطع، مدلس اور مرسل خفی، ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں جو مصنف نے لکھا ہے وہ حدیث معنعن ہے اور معنن ہے۔ تو حدیث معنعن کیا ہے؟ یہ لغوی معنی کی طرف دیکھیں تو یہ انعنا سے اسم مفعول ہے، یعنی اگر فعل انعنا ہو تو اس سے اسم مفعول معنعن ہوگا۔ اس کا لفظی معنی یہی ہے انعن کہنا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ راوی کا یہ کہنا کہ فلان عن فلان، یعنی راوی حدیث روایت کرتے ہوئے فلان عن فلان عن فلان عن فلان یوں کہے، سند میں اس طرح ہو، یوں نہ ہو کہ حدثنا فلان یا قال فلان یا سمعت فلانا، یوں نہ ہو بلکہ فلان عن فلان عن فلان عن فلان یوں ہو۔ تو ایسی حدیث کو معنعن کہتے ہیں جو ان کے ساتھ بیان کی گئی ہو۔ اب سوال ہے کہ یہ حدیث متصل کی قسم ہے یا منقطع کی؟ تو اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ منقطع ہے، یہ حدیث منقطع ہے کہ فلان عن فلان سے کوئی اتصال ثابت نہیں ہو رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ چند شروط کے ساتھ متصل ہے، یعنی چند شرائط اس میں پائی جائیں، اور یہی جمہور اصحاب حدیث، اصحاب فقہ اور اصولیین کا مذہب ہے کہ اگر حدیث معنعن میں چند شرائط پائی جائیں تو پھر یہ متصل ہے۔ تو وہ کون سی ہیں؟ اب ان شرائط میں بھی اختلاف ہے، کچھ ہیں متفقہ شرائط اور کچھ ہیں مختلف فی شرائط۔ 2 متفق علیہ شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ ان کہنے والا مدلس نہ ہو، یعنی جو راوی کہہ رہا ہے ان فلان، پھر اگلا راوی اس طرح ان فلان، تو وہ راوی مدلس نہ ہو، وہ حدیث میں تدلیس نہ کرتا ہو، کسی راوی کو حذف نہ کرتا ہو، تو ایسا راوی نہ ہو۔ صاف ظاہر ہے اگر ایسا راوی ہوگا تو وہ تدلیس کرنے والا ہوگا، اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2 ان راویوں میں سے بعض کی بعض سے ملاقات ممکن ہو، کہ یہ جو حدیث ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں راوی، تو ان کی بعض سے ملاقات ثابت ہو بلکہ ممکن ہو، بعض کی بعض سے ملاقات ممکن ہو، یہ دوسری شرط۔ اب ہیں جی مختلف فی شرائط، یعنی ایسی شرائط جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کے ہاں ہیں اور کسی کے ہاں نہیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ملاقات کا ثابت ہونا، یعنی متفق علیہ شرط تو یہ ہے کہ ملاقات کا امکان ہو، لیکن امام بخاری، امام علی بن مدینی اور دیگر محققین کے نزدیک شرط یہ ہے کہ حدیث معنعن میں کہ ملاقات کا ثابت ہونا
پایا جائے، یہ شرط پائی جائے، جیسا کہ امام بخاری کی شرط بھی ہے کہ وہ اپنی صحیح میں یہ شرط راویوں کے لیے رکھتے ہیں کہ راوی کی اپنے شیخ کے ساتھ ملاقات ثابت ہو۔ صرف زمانہ ایک ہونا یا ملاقات کا امکان ہونا کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ملاقات کا ثابت ہونا ان کے نزدیک شرط ہے۔ دوسری شرط جو ہے مختلفی ہے، یہ ہے ابو ظفر السمعانی کے نزدیک۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحبت کا طویل ہونا، یعنی جو راوی ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ اس کی صحبت طویل ہو، لمبا زمانہ اس کے ساتھ رہا ہو اور صحبت اختیار کی ہو، یہ ان کے نزدیک شرط ہے۔ اور تیسری شرط وہ بھی مختلفی ہے، یہ ہے ابو عمر دانی رحمہ اللہ کا قول کہ وہ اس سے روایت کرنے میں معروف ہو، یعنی راوی جس سے ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ حدیث روایت کرنے میں معروف ہو، مشہور ہو کہ وہ اس سے حدیث روایت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث معنن، یعنی حمزہ کے ساتھ، میم حمزہ واو اور نون۔ لغوی تعریف ہے یہ انا سے اس میں مفعول ہے، اننا سے، اننا فعل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے انا کہنا۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ راوی کا یہ کہنا کہ حدثنا فلان ان فلانا قالا، اس طریقے سے یعنی انا کا لفظ آئے۔ تو اس حدیث کا کیا حکم ہے؟ امام احمد اور ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ منقطع ہے۔ امام احمد اور ایک جماعت کے نزدیک یہ منقطع ہے، یہاں تک اس کا اتصال واضح ہو جائے، یہاں تک کہ ثابت ہو جائے کہ یہ متصل ہے۔ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا تو یہ منقطع ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا حکم وہی ہے جو ابھی ہم نے حدیث معنعن کے بارے میں پڑھا ہے، کہ اس کا خلاصہ یہ ہے حدیث معنعن کہ علماء کے نزدیک وہ منقطع ہے یہاں تک کہ اس کے متصل ہونے کی صراحت آ جائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمہور اصحاب حدیث، اصحاب فقہ اور اصولیین کے نزدیک چند شرائط کے ساتھ یہ متصل ہے۔ تو ان میں سے شرائط 2 متفق علیہ ہیں اور باقی 3 جو ہیں وہ مختلفی ہیں۔ متفق علیہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان کہنے والا مدلس نہ ہو، جو راوی ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے وہ مدلس نہ ہو۔ نمبر 2، بعض کی بعض سے ملاقات کا امکان ہو، یعنی ملاقات ان کی ممکن ہو۔ اور جو مختلفی شرائط ہیں ان میں سے پہلی امام بخاری، امام علی بن مدینی اور دوسرے محققین کی ہے کہ ملاقات ثابت ہو، جو ان کے ساتھ حدیث روایت کر رہا ہے اس کی اپنے شیخ سے ملاقات ثابت ہو۔ دوسری شرط ہے ابو المظفر السمعانی کی، وہ فرماتے ہیں کہ لمبا زمانہ اس کے ساتھ رہا ہو اور اس کی صحبت اختیار کی ہو۔ تیسری شرط ہے ابو عمر الدانی کی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ راوی اس سے روایت کرنے میں معروف ہو، یعنی جس کے ساتھ وہ ان سے روایت کر رہا ہے اس سے حدیث روایت کرنے میں مشہور و معروف ہو۔ تو وہی حکم حدیث معنن کا ہے۔ تو اس کے بعد ہم تیسری بحث شروع کریں گے، راوی میں طعن کے سبب مردود، یعنی راوی میں طعن کے لحاظ سے حدیث مردود کی اقسام، وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلہ کو استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔